اس و ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ اس و خداوند کے لوگوں کو جو خداوند سے پیار کرتے تھے اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے اور اس کا پیغام سناتے تھے، نبی کے نام سے، پیغمبر کے نام سے، رسولوں کے نام سے، مقدسین کے نام سے، خادموں کے نام سے پکارا گیا۔ لیکن ہمارے خدا یسوع مسیح کو، جو خدا کا اکلوتا بیٹا تھا، جو مجسم ہوا، یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتے ہیں۔ کسی اور شخصیت کو، کسی اور پارسا شخصیت کو جس پہ لوگ یقین رکھتے ہیں، جس پر تکیہ کرتے ہیں، خدا کا برہ کہہ کر نہیں پکارا گیا۔ صرف ہمارے خدا یسوع مسیح کو، جو خدا کا اکلوتا بیٹا تھا، اسے ہی یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ بے شک اس کے بارے میں عیسیٰ نبی نے یہ گواہی دی کہ ہم سب اس سے بھٹکے، گمراہ ہو گئے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ خدا نے ہماری ساری بدکرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا لیکن وہ خاموش رہا، جیسے برہ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا برہ تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے بھی سفر میں وہ خاموش رہا اور اطمینان اور امید اور فتح مندی کے ساتھ اس نے صلیب پر جان دی، ایسے برے کی حیثیت سے جو اپنے ستانے والوں کے روبرو خاموش رہا، کیونکہ وہ خدا کا برہ تھا۔ لیکن جی اٹھنے کے بعد اس کی تعریف اور ستائش کی گئی۔ مقدس یوحنا رسول فرماتا ہے کہ جب آسمان پر قادر مطلق کا تخت لگا تو اس کے ہاتھ میں ایک تمار تھا جس پر 7 مہریں لگی ہوئی تھیں، اور فرشتہ نے بلند آواز سے پکارا، کون ہے جو اس کو خدا قادر مطلق کے ہاتھ سے لے؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے۔ اور جب اس نے آسمان کا لفظ استعمال کیا تو کسی بزرگ، کسی فرشتے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس پر نظر بھی کرتا۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں نے بزرگوں میں ایک ذبح کیا ہوا برہ دیکھا جو یہودا کے قبیلے اور داؤد کے اصل سے تھا۔ اسی نے اس تمار کو خدا قادر مطلق کے ہاتھ سے لیا، اور پھر سب پکار اٹھے۔ جانداروں نے سجدہ کیا، بزرگوں نے سجدہ کیا، اور ساری خلقت پکار اٹھی، ساری مخلوقات پکار اٹھی کہ تو ہی ہے، تو یہ وہ برہ جو ازل سے قربان ہوا، اور تو نے اپنے خون سے ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلہ، ہر ایک اہل زبان، امت سے لوگوں کو خرید لیا تاکہ تیرے بن جائے۔ اور پھر سب پکار کے کہنے لگے کہ خدا باپ قادر مطلق اور خدا کے برے کی تعریف ہو، تمجید ہو، عزت اور سلطنت عبدالآباد ہوتی رہے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا یہ مقام ہے، یہ نام ہے، یہ لقب ہے کہ وہ خدا کا برہ ہے۔ اس دنیا میں اور کوئی ایسا شخص نہیں، چاہے وہ کتنا بڑا سورما کیوں نہ ہو، کتنا بڑا پارسا کیوں نہ ہو، کسی کو یہ لقب نہیں ملا سوائے خدا یسوع مسیح کو کہ وہ خدا کا برہ ہے۔ اور پھر ایک نصیحت کرتے ہوئے خدا کے پاک کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ اس کی ایک کتاب ہے جسے حیات کی کتاب کہا جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ جن کے نام اس کتاب حیات میں یعنی برے کی کتاب میں نہیں لکھے تھے، وہ اس جھوٹے حیوان اور جھوٹے نبی کی پرستش کریں گے اور ابلیس کی پرستش کریں گے، اور جن کی سزا ابدی ہے، ہلاکت ہے، ہمیشہ چلنے والی کھندک کی جھیل میں۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے ان روزوں کے ایام میں، کیا ہم نے اس کی شخصیت پر غور کیا کہ ہم نے اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے نام اس برے کی کتاب میں لکھنے کے لیے، تاکہ ہمارے نام لکھے جائیں، اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ ہم اس چلتی ہوئی کندک کی جھیل سے جو ابد تک چلتی رہے گی محفوظ رہیں۔ آئیے سوچیں، کیونکہ ایک ہی خدا یسوع مسیح ہے جسے خدا کا برہ کہا گیا۔
جس نے نہ ہمارے بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا، اور انہوں نے اپنے خون سے خرید کر اپنی کتاب حیات میں نام لکھوا کر خدا کی بادشاہی کی وارث ٹھہرائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا اس کے نام میں